السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں محمد توفیق مصباحی نور الایضا کا 12واں سبق لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آغاز سبق سے پہلے آپ لوگوں سے میرا مطالبہ یہی ہے کہ آپ مصباح الحکمت چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بآسانی کے ساتھ مل جائیں۔ آج کا سبق ہے وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ وضو میں کتنی چیزیں سنت ہیں اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ وہ 18 چیزیں کون کون سی ہیں؟ غسل الیدین الی الرسغین، سب سے پہلی سنت ہے وضو کی ابتدا میں دونوں ہاتھوں کا گٹوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کا گٹوں سمیت دھونا یہ پہلی سنت ہے۔ وضو کے ابتدا میں جب وضو کرنے کے لیے بیٹھا جائے گا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھویا جائے گا۔ والتسمیۃ ابتداء، اور بسم اللہ پڑھنا ابتدا میں، یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ والتسمیۃ ابتداء، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع، مسواک کرنا وضو کی ابتدا میں، یعنی وضو کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو پہلے مسواک کرے، اگرچہ انگلی ہی سے کیوں نہ ہو، عند فقدہ مسواک کھو جانے کی وقت۔ مسواک نہیں مل رہی ہے، مسواک گم ہو گئی ہے، مسواک مفقود ہو گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں مسواک نہیں ہے تو انگلی ہی کو اپنے دانتوں پر مل لے، انگلی سے مسواک کر لے۔ والمزمزۃ ثلاثا، اب پہلے دونوں بسم اللہ شریف پڑھ کے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھویا، مسواک نہیں تو انگلی پھیرا لی، اور 3 مرتبہ کلی کرنا۔ ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک ہی چلو سے ہو، ایک لپ پانی ہی سے اگر پورتی ہو جاتی ہے 3 کلیوں کی تو ایک ہی لپ میں اتنا پانی بھر لیا کہ 3 مرتبہ کلی ہو جائے گی، تو 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ ایک ہی لپ سے ہو۔ آگے بتاتے ہیں والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 چلوؤں سے، یہ بھی سنت ہے وضو کے اندر۔ والمبالغۃ فی المزمزۃ، اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنا۔ والاستنشاق لغیر السائل، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی کلی کرنے میں مبالغہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی اتنا پانی کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے ناک میں پانی چڑھاتے وقت، اور کلی اس طرح کرنا، کلی میں مبالغہ اس طرح سے کرنا کہ منہ بھر جائے پانی سے اور منہ کے اندرونی ہر حصے پر پانی پہنچ جائے۔ تو مبالغے کے ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے۔ کس کے لیے؟ لغیر الصائم، یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ روزدار نہیں ہے۔ اگر روزے سے ہے تو پھر
کلی اور کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا، ورنہ مبالغہ کرنے میں کلی کرتے وقت حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے، جس کی بنیاد پر روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر حلق سے نیچے پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ روزے سے اگر ہے تو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرے تاکہ حلق میں پانی نہ جائے۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا، بکف ماء من اسفلھا، پانی کی ہتھیلی سے یعنی تر ہتھیلی سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ من اسفلھا، داڑھی کے نچلے حصے سے، یعنی داڑھی کے نچلے حصے سے تر ہتھیلی سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، تمام کے تمام انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ وتسلیل الغسل، اور تین مرتبہ دھونا، مطلب ہاتھ دھوئے تو 3 مرتبہ، کلی کی تو 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھایا تو 3 مرتبہ، اس طریقے سے 3 مرتبہ دھونا۔ والاستعاب الراس بالمسح مرۃ، اور پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ، یہ بھی سنت ہے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ولو بماء الراس، اگرچہ سر کی تلی سے ہو، یعنی سر میں جو تلی لگ گئی ہے، سر میں جو پانی کی تلی لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ سر کے پانی سے ہو، کیا مطلب، یعنی سر میں جو تلی لگ گئی ہے اس پانی کی تلی سے کانوں کا مسح کرنا۔ اگر ہاتھ تر نہیں ہے تو سر کے پانی سے کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت۔ والدلک، اور پانی کا چپڑنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی جس عضو کو دھویا جائے گا اس عضو کو چپڑا جائے تاکہ پانی ہر حصے پر رہ جائے، بالوں کے نیچے پہنچ جائے۔ والولا، اور پے در پے، یعنی ایک عضو کو دھویا پھر اس کے بعد فوراً دوسرے کو۔ والنیت، اور نیت کرنا بھی یہ سنت ہے، نیت کرنا بھی سنت ہے۔ اور ترتیب سے وضو کرنا، کما نص اللہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نص بیان فرمایا، یعنی قرآن کریم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کما نص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم للکعبین تو اس میں سب سے پہلے چہرے کا، پھر دونوں ہاتھوں کا، اور پھر سر کا مسح، اور پھر دونوں پیروں کا گھٹوں سمیت دھونے کے بارے میں فرمایا۔ تو جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں فرمایا، اسی طریقے سے اسی ترتیب سے وضو کرنا، یہ بھی سنت۔ والبداءۃ بالمیامن، اور داہنی طرف سے ابتدا کرنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی پہلے داہنے حصے کو دھویا جائے گا، داہنی جانب کو دھویا جائے گا، داہنے عضو کو دھویا جائے گا، پھر بائیں کو، یہ سنت ہے۔ ورؤوس الاصابع، اور سروں کے انگلیوں کے سروں سے دھونے میں ابتدا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ومقدم الراس، اور سر کے مسح کرنے میں کیا کرنا ہے، یعنی سر کے اگلے حصے سے ابتدا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ومسح الرکبۃ، اور گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا، رقبہ کہتے ہیں گردن کے پچھلے حصے۔ للحلقوم، اگلے حصے یعنی حلق کا نہیں، اور رقبہ گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اور حلقوم اگلا حصہ ہوتا ہے، تو حلقوم کا مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ رقبہ کا مسح کیا جائے گا، اور یہی سنت ہے۔ وقیل، بعض لوگوں نے کہا ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، بعض لوگوں نے، بعض فقہاء نے کہا ہے
کہ یہ جو 4 باتیں اخیر کی ہیں یہ سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہیں۔ تو آج کے سبق میں 18 سنتیں بیان کی گئیں جو وضو کے اندر ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔